یوں ہے کہ میرا بچپن، لڑکپن اور جوانی کے دن 3 مختلف بلکہ 4 مختلف جگہوں پر گزرے۔ میراپور میں میں پیدا ہوا، میری جنم بھومی تھی، اور وہیں پر مجھے جو ہے وہ 2 آنے 4 آنے کی جو کتابیں آتی ہیں رنگین کہانیوں کی، وہ پڑھنے کی لت پڑی۔ اور پھر جب کچھ اور بڑا ہوا تو پھر نونیال، تعلیم و تربیت اور باغ اور ٹوٹ بٹوٹ یہ پڑھنے شروع کر دیے۔ پھر جب کچھ اور بڑا ہوا میں تو اشفاق احمد کے ناولوں کی چاٹ لگ گئی، وہ پڑھتا رہا میں۔ اور پھر جو ہے وہ مظہر کلیم ایم اے کی عمران سیریز، اس کا میں عاشق بن گیا اور اس کی کوئی کتاب نہیں چھوڑتا تھا۔ 2 کتابیں ہر مہینے آتی تھیں تو میں باقاعدگی سے وہ کتابیں خریدتا تھا۔ میری ہمشیرہ کے لیے جو ہے وہ میگزین آتے تھے گھر میں، اخبار جہاں، اخبار خواتین، دوشیزہ ڈائجسٹ، پاکیزہ ڈائجسٹ، وہ تک پڑھتا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ اس پڑھنے کی عادت کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ جو ہے وہ ٹھٹھا میں ہی تھا کہ ایک بھائی کے دوست ملے جن کو کہ شاعری کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ احمد فراز کی کتابیں دی پڑھنے کے لیے، محسن نقوی کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں۔ تو یوں پڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اور پھر جب میں پنڈی پہنچا، میری فیملی پنڈی میں شفٹ ہوئی اور ہم جو ہے وہ 5 سال پنڈی میں رہے۔ اور میں 2nd ایئر میں پڑھتا تھا اس وقت۔ اور کیا ہوا کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ ٹیوشن پڑھتا تھا، اور ٹیوشن جو ہے وہ 2-3 تھیں، ان کے درمیان 1-2 گھنٹے کا گیپ بھی تھا، اور وہ دور تھی گھر سے بہت نا۔ تو میں اس گیپ کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ایک عام سا وہ چائے خانہ تھا، اس چائے خانے کے سامنے ایک دکان تھی جو آج بھی شاید مری روڈ پہ ہے، اس کا نام ہے فیشن کا گھر۔ اس فیشن کا گھر میں جو ہے وہ ایک سیلز مین تھا، ناصر محمود۔ وہ مجھے آ کے دیکھتا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ اس ہوٹل میں مری روڈ کے اوپر بیٹھ کے حساب کرتا رہتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہے کورس کی۔ تو وہ ایک دن آیا میرے پاس اور تعارف کروایا اس نے، اور پھر جو ہے وہ اس سے میری دوستی ہوتی چلی گئی۔ اور ناصر محمود جو ہے وہ فکری لحاظ سے سوشلسٹ کمیونسٹ تھا، اور اس نے مجھے جو ہے وہ سبط حسن کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں۔ اور سبط حسن کی کتابیں جب میں نے پڑھی، خاص طور سے نوید فکر، ماضی کے مزار، موسیٰ سے مارکس تک، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، تو ان کتابوں نے تو میری کایا کلب کر دی۔ اور میں جو ٹھٹھا میں تھا تو مزاروں پہ بھی جاتا تھا، اور جا کے مسجد میں جو ہے وہ نمازیں پڑھتا تھا، اور خدا سے دعا کرتا تھا کہ اے خدا مجھے میری معشوقہ سے ملا دے۔ لیکن جو ہے پھر میری ملاقات ہوئی یوسف حسن صاحب سے اسی ہوٹل پر۔ ناصر محمود جو تھا اس کا تعلق تھا یوسف صاحب سے، وہ ان سے کتابیں خریدتا تھا۔ اور ایک دن جو ہے وہ یوسف صاحب آئے وہاں، اس کے پاس آئے، وہ کتابیں اس کو دینے کے لیے آئے، تو اس نے میرا تعارف کروایا یوسف حسن صاحب سے۔ انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں اور تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں۔ شاعری کرتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ تو یوسف حسن صاحب مجھے اپنے ساتھ لے گئے شمع ہوٹل میں جو ہے کہ پہلی بار جب میں گیا تو وہاں رشید امجد صاحب موجود تھے، جلیل علی صاحب موجود تھے، ڈاکٹر نواز چلی موجود تھے، اور 1-2 بہت ہی ڈائی ہارٹ قسم کے کمیونسٹ موجود تھے۔ تو پھر جو ہے وہ ان لوگوں نے مجھے جو ہے وہ علی عباس جلال پوری کی کتابیں پڑھوائیں، اور ان کتابوں کو پڑھ کے تو سمجھے نا آپ کہ میں بالکل ہی جو ہے وہ، چونکہ بچپن سے لے کے 18 سال کی عمر تک ایک لاوا پک گیا تھا اندر نا، وہ پھر جو ہے وہ صورت نکلا۔ اور پھر میں نے تھوڑی بہت غزلیں کہیں، اور پھر جو ہے وہ ہے کہ کمیونزم اور سوشلزم کی آڑ میں جو ہے وہ بغاوت ہی کر دی ہم نے، ہے کہ سماج سے بھی اور سماجی نظام سے بھی۔ اور اس میں پھر ہے کہ گھر کا ماحول بڑا خراب ہوا، بڑے بھائی میرے، ان کے ساتھ اختلافات، ابا کے ساتھ اختلافات، اور پھر جو ہے وہ مطلب کہ ہے کہ سبط حسن نے اور علی عباس جلال پوری نے مجھے جو ہے وہ سماجی شعور بھی دیا، اور مجھے بتایا کہ جو ہے وہ سماج کو جو ہے وہ بدلے بغیر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ
نہیں چل سکتی. تو ایک خواہش تھی کہ سماج کو بدلا جائے, سماج کو بہتر بنایا جائے. لیکن جو ہے وہ کچھ ہی عرصے کے بعد جب میں نے فکشن پڑھنا شروع کیا, فکشن کیونکہ میں پہلے سے پڑھ رہا تھا, لیکن پہلے جو ہے وہ ٹریش پڑھ رہا تھا. ٹریش سے مراد کہ وہ چونکہ ادب میں نہیں آتا, وہ ادب جب میں نے پڑھنا شروع کیا, خاص طور سے میکسم گورکی کا ناول ماں پڑھا, کرشن چندر کے افسانے ناول پڑھے, پھر جو ہے وہ دوستویفسکی کا ناول ایڈیٹ پڑھا. دوستویفسکی کو پڑھنے کے بعد میری آنکھیں یوں کھلیں کہ یار ادیب کا کام تھوڑی ہے کہ وہ انقلاب لے کے آئے گا, ادیب کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ انقلاب لے کے آئے گا. تو ادیب کا کام ہے کہ وہ ادب کو لکھے اور زندگی کو لکھے, عام لوگوں سے جڑے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ دوستویفسکی کا ایڈیٹ میں نے جو پڑھا, اور اس کو میں نے تقریباً 1 مہینہ لگا کے پڑھا, اس کے اثر میں بھی رہا. پھر میں نے بیدی صاحب کو ڈسکور کیا. بیدی صاحب کا پہلا افسانہ لمبی لڑکی جو ہے وہ رات کے وقت میں نے پڑھا, اور پھر بیدی صاحب کے میں نے اور افسانے پڑھے, اور پھر میں نے افسانہ نگاری کا آغاز کیا. اور پہلا افسانہ لکھا میں نے جو تھا وہ کراچی کا ایک تجربہ تھا میرا اپنا, بورڈ آفس میں گیا تھا ایک کام سے, تو وہ افسانہ میں نے لکھا. وہ افسانہ میں نے حلقہ ارباب غالب راولپنڈی وہاں پڑھا. تو اس افسانے کو سن کے لوگ ہنسے, اور سب نے کہا بھائی یہ تو افسانہ نہیں ہے, یہ تو طنزیہ مزاحیہ مضمون ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب, کوئی بات نہیں. تو جو ہے وہ مطلب کہ پنڈی کا وہ عرصہ جو کہ 4-5 سال کا ہی ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ میرے ذہنی دنیا میں خاصی تبدیلیاں رونما ہوئیں, اور مجھے سمجھ آیا کہ جو ہے وہ سیاسی نظام جو ہیں وہ ان کو مطلب ان کے ذریعے سے جو ہے وہ سماج کو بدلنا ادیب کا کام نہیں ہے, ادیب کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ادیب کا کام ہے کہ وہ عام آدمی کی زندگی کو لکھے, اس کے جو دکھ سکھ ہیں ان کو لکھے. تو میری توجہ پھر اس طرف جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی, اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ دوستویفسکی کا وہ ایڈیٹ ناول جو ہے وہ مطلب ناقابل فراموش ناول ہے, اور اس کے کردار میرے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں. اور پھر ہے کہ بیدی صاحب کو پڑھنا بھی جو ہے وہ خاصا فائدہ مند رہا. اچھا, منٹو کو بھی میں پڑھ چکا تھا, لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ منٹو صاحب کا جو سٹائل ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ اتنی بلندی پہ پہنچایا کہ اس کے خاتم بھی وہی ہیں. مطلب کوئی اور جو ہے وہ اس سٹائل میں کوئی بڑا کام شاید نہیں کر سکتا. تو بیدی صاحب کو پڑھنے کے بعد ایک امید بنی کہ یار ہے کہ کہانی ایسے لکھی جائے, آہستہ آہستہ اس کا آغاز کیا جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے, بات سے بات نکالی جائے, جملے بڑے دھیمے دھیمے پن سے آگے بڑھیں, اور اس طرح جو ہے وہ کہانی بلڈ اپ ہو. تو پھر جو ہے وہ ایک اور کہانی لکھی میں نے, اس کا نام تھا نوشتہ تقدیر. وہ بھی ہلکے میں پڑھی میں نے. تو سب نے کہا بھائی یہ تو بہت عام سی کہانی ہے, اس میں تو کوئی خاص بات ہے ہی نہیں, یہ تو بیکار کہانی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ ایک اور کہانی لکھی میں نے جس کا نام تھا گم ہوتی آواز. وہ جب میں نے پڑھی, تیسری کہانی میری تھی جو میں ہلکے میں کہ پیش کر رہا تھا, تو اسے سننے کے بعد جو ہے وہ 2-4 لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کہانی کو سن کے لگتا ہے کہ بھائی یہ نوجوان جو ہے آگے چل کے کچھ اچھا افسانہ لکھے گا. اور پھر جو ہے وہ گم ہوتی آواز چھپ گئی ماہ 9 میں, لیکن میری تشفی نہیں ہوئی اور تسلی بھی نہیں ہوئی. اور کچھ عرصے کے بعد میں نے اسی کہانی کو جو ہے وہ ایک اور انداز میں لکھنا شروع کیا اور اس کو پھیلایا, اور وہ جو ہے وہ 8-10 صفحے تک پھیل گئی, اور اس کا نام رکھا میں نے پھر ایک مکروہ سرگزشت. وہ کہانی میں نے جو ہے وہ کراچی میں بھی دوستوں کو دکھائی, 1-2 سینئرز کو دکھائی, پھر میں نے وہ کہانی سلیم الرحمان صاحب کو بھجوائی. انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کریں, اس کو تھوڑا سا اور جملے اچھے کریں, چست کریں, اور یہ نام کیسا رکھا ہے آپ نے, اور آپ مکروہ کہہ کے خود ہی آپ فیصلہ دے رہے ہیں, ایسا نہ کریں, کوئی اور نام رکھیں. تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کہانی کو کئی بار لکھا, اور پھر اس کہانی کو عنوان دیا میں نے اوپر والی منزل. اور
وہ کہانی میں نے کراچی میں بھی حلقے میں پیش کی، ایک مرتبہ آصف فروخی صاحب کی صدارت میں کہ پیش کی، کاشف رضا نے میری جگہ پڑھی کہانی وہاں پر، ذکاء الرحمان صاحب بھی آئے ہوئے تھے، آدھے لوگوں نے کہا اچھی کہانی، آدھوں نے کہا یہ تو ڈرامہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، بہرحال جو ہوتا ہے حلقے میں وہ سب ہوتا رہا، لیکن وہ کہانی میرے پاس رہی اور اس کہانی کو میں مانچتا رہا، کیونکہ بیدی صاحب کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ بیدی صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کہ افسانہ جو ہے وہ ایک طویل بیر میں نظم مسلسل کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا آہنگ ہوتا ہے، تو بیدی صاحب کا اثر جو ہے وہ شروع میں بہت زیادہ رہا اور شروع میں ان سے سیکھا، اور بعد میں پھر جو ہے وہ چیخوف تک میں پہنچا، تو پتہ چلا مجھے کہ بیدی صاحب بھی جو ہے وہ چیخوف سے ہی متاثر تھے، اور بیدی صاحب پہ بھی ہے کہ چیخوف کا اثر بہت زیادہ تھا، اسی لیے تو وہ جو ہماری نقاد تھیں اردو کی، بہت بڑی نقاد، فکشن کی، ممتاز شیریں، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کا نام تھا منٹو ہمارا موپزاں ہے، بیدی ہمارا چیخوف ہے، تو جو ہے وہ بیدی سے میں پہنچا چیخوف تک، اور پھر جو ہے وہ سلسلہ پھر یہ دراز ہوتا چلا گیا، اور جو ہے وہ خیر جو ہے کہ پھر جو ہے وہ میری اب جو کتاب آئی ہے اوپر والی منزل، تو اس میں جو ہے وہ کئی افسانے تو ایسے ہیں جو بالکل ہی آغاز کے ہیں میرے، مطلب ان کو بھی شامل کیا میں نے، 2 افسانے ہیں وہ، تو اس طرح جو ہے وہ ہے کہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے پڑھنے کا، لیکن جو ابتدا میں تھا وہ تھا کہ سبط حسن نے مجھے بدلا، علی عباس جلال پوری کی کتابوں نے بدلا، پھر ہم نے جو ہے وہ ایک کتاب تھی علی عباس جلال پوری صاحب کی، روایات فلسفہ، اس کتاب کو میں نے جو ہے وہ کئی بار پڑھا، اس کتاب نے مجھے فلسفے کی طرف رہنمائی کی میری، اور میں نے جو ہے اس کتاب کی مدد سے فلسفہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور فلسفے میں جو ہے وہ گہری دلچسپی ہوتی چلی گئی مجھے، اور میں نے پھر ڈیورانٹ کی کتابیں پڑھی، تاریخ فلسفہ، اور وہ برٹرینڈ رسل کی کتاب جو ہے وہ ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی، پھر جو ہے وہ مطلب اگر میں جو ہے وہ علی عباس صاحب کی کتاب روایات فلسفہ نہیں پڑھتا تو میرا نہیں خیال کہ میں جو ہے وہ سارتر تک پہنچتا، میں شوپنہار تک پہنچتا۔ شوپنہار جو ہے وہ واحد فلسفی ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس کی فکر قنوتی ہے لیکن مجھے وہ زیادہ پسند ہے، اور میں بھی اسی سے انسپائر ہو کے جو ہے وہ خاصا پیسمسٹ ہوا، اور ابھی شاید ہوں زندگی کے بارے میں۔ تو علی عباس کی جو کتابیں ہیں، خاص طور سے روایات فلسفہ، عام فکری مغالطے اور دوسری کتابیں، انہوں نے جو ہے وہ بہت کلیدی کردار ادا کیا، بہت بنیادی کردار ادا کیا میری سوچ کو بنانے میں، اور مجھے جو ہے وہ سماج کے بارے میں، انسان کے بارے میں ایک فاصلے سے سوچنے کے بارے میں۔ تو یہ جو ہے وہ ہے کہ وہ زمانہ 4-5 سال کا تھا جو کہ پنڈی میں گزرا، اسی دوران میں آگ کا دریا بھی پڑھ لیا، پھر میں نے ارداس رسنے پڑھ لیا، مطلب جو ہے وہ ہے کہ پھر جو ہے وہ کتاب سے کتاب بڑھتا چلا گیا، لیکن جو ہے وہ سبط حسن اور علی عباس جلال پوری، ان دو مفکرین نے مجھے انسان دوست بنایا، مجھے علم دوست بھی بنایا، اور مجھے مزدور دوست بھی بنایا، اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے۔ میں نے جب افسانہ لکھنا شروع کیا تو اس وقت جو ہے وہ اردو ادب میں، اردو افسانے میں علامت نگاری کا بہت ڈنکا بج رہا تھا۔ رشید امجد صاحب پنڈی میں تھے، بہت بڑے علامت نگار تھے، اور پنڈی میں جو ہے وہ اور بھی کئی علامت نگار موجود تھے، جن میں احمد داؤد بھی تھا، اور احمد جاوید صاحب نے بھی علامت میں لکھا، اور اس طرح کئی علامت نگار پنڈی میں موجود تھے۔ تو ہے کہ
جب تھوڑا سا پختہ ہونے لگا میں تو علامت کی طرف بھی گیا میں. لیکن جو ہے وہ سلیم الرحمان صاحب سے جو ہے وہ میرا پہلا انٹریکشن آصف فاروقی صاحب کی وجہ سے ہوا تھا. آصف فاروقی صاحب نے مجھے سلیم صاحب کے بارے میں بتایا اور مجھے ان کا ایڈریس دیا, اور میں نے جو ہے وہ سلیم صاحب کو اولین خط لکھا اور ان کے ساتھ میری خط و کتابت شروع ہو گئی, اور میں نے ان کو اپنے افسانے بھیجنا شروع کیے. ایک افسانہ علامتی تھا تو جو کہ میرے خیال میں ایک ناکام افسانہ تھا. سلیم صاحب نے اسے جب پڑھا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا, سجیسٹ کیا انہوں نے کہ اگر آپ نے علامت نگاری کرنی ہے تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ بنگلہ زبان کے ادیب شرشندو مکھوپادھیائے کا ناول دیمک پڑھیں. وہ دیمک پڑھ لیا ہم نے, اچھا ناول لگا, اور پھر انہوں نے ایک اور ناول کا کہا جس کا ترجمہ اجمل کمال صاحب نے کیا ہے, اور اجمل صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ان کی زندگی کا پہلا ترجمہ تھا. تو بوف کور جو ہے وہ ہم نے پڑھا, لیکن اسے پڑھنے کے بعد لگا کہ یہ علامت جو ہے وہ یہ باہر سے نہیں آتی ہے, یہ آدمی کے اندر سے آتی ہے. اگر آپ کے اندر اس طرح کی پیچیدگی ہے تو آپ علامت نگار بن جائیں گے, اگر آپ کے اندر پیچیدگی نہیں ہے تو آپ علامت نگار نہیں بن سکتے. اور پھر ایک اوپینین میری ہے کہ اردو کے علامتی افسانے کے بارے میں بھی بن گئی, وہ یہ کہ اردو میں علامتی افسانے کا جو پورا ایک تجربہ ہوا ہے یہ اندر سے نہیں ہوا ہے, یہ باہر سے ہوا ہے, زبردستی کیا گیا ہے. اسی لیے اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہیں. اور ہے کہ علامت نگاروں نے گرچہ شور تو بہت مچایا, بڑا ان کا ڈنکا بجا, لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ آج ان کے کتنے افسانے ہیں جو لوگوں کو یاد ہیں. آج بھی منٹو اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار ہے, غلام عباس اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار ہے, بیدی صاحب سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں. ان کے سامنے علامت نگاروں میں سے تو ایک بھی نہیں آتا. اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ پھر انتظار حسین صاحب ہیں, کوئی اور نہیں ہے. اور چونکہ انہوں نے زیادہ لمبی عمر پائی اور لمبا عرصہ جو ہے وہ اننگ کھیلی ادب کی دنیا میں, اور کئی طرح کی اسالیب میں لکھا انتظار صاحب نے, تو خیر وہ الگ بات ہے. لیکن جو ہے وہ علامتی تجربہ جو اردو فکشن میں ہوا ہے وہ اندر سے نہیں ہوا ہے, وہ باہر سے ہوا ہے. اس لیے اس میں زیادہ زور نہیں رہا, زیادہ فورس نہیں تھی. البتہ جو شاعری میں ہوا وہ الگ ہے, وہ مصوری میں ہوا الگ ہے وہ. لیکن میں کہ افسانے کی بات کر رہا ہوں. افسانے کا جو علامتی ہمارا پورا ہے تھانہ بانا بہت حد تک فیک ہے, بہت حد تک جعلی ہے, اور وہ جو ہے وہ صرف اسلوب سے کھیلنا ہے, اس کا زندگی سے جو ہے وہ بہت کم تعلق ہے. اب دیکھیں نا آپ کے جو ہے وہ شمس رحمان فاروقی صاحب نے جو ہے وہ ان علامت نگاروں کی کہ بے پناہ تعریفیں کی, ان کو بہت چڑھایا. لیکن جو ہے وہ ان دا اینڈ جو ہے وہ آج 2026 میں انور سجاد صاحب کہاں ہیں؟ کتنے افسانے ان کے ہیں جو ہم کہیں کہ بہت بڑے افسانے ہیں. تو ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ علامتی تجربہ قبل از وقت تھا اور فیک تھا, اسی لیے وہ جو ہے وہ زیادہ نہیں چل سکا. اور اردو فکشن کو جو ہے وہ دوبارہ سے کہانی کی طرف لوٹنا پڑا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ نیجر مسعود, سید محمد اشرف, پاکستان میں مرزا اطہر بیگ, اس طرح کے لوگ سامنے آئے, خالد جاوید انڈیا میں سامنے آئے. یہ لوگ جو ہے وہ ہیں تو ہے علامت نگار, لیکن تھوڑے سے الگ طرح کے ہیں, ان کے پاس اسٹوری ہوتی ہے. تو پھر جو ہے وہ چیزیں بدلتی چلی گئیں. تو سلیم صاحب نے جو کہا تھا کہ دیمک پڑھو, بوف کور پڑھو, ان کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے علامت نگاری چھوڑ دی. اور سلیم صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی تم حقیقت نگاری کی طرف آؤ, تم حقیقت نگاری زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہو. تو جو ہے وہ سلیم صاحب نے باقاعدہ ادبی تربیت کی میری, جس کے لیے ہے کہ ان کا بہت احسان مند رہوں گا میں زندگی بھر. کیونکہ جو ہے اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں علامت کی بڑھڑیوں میں ہی کھو جاتا. محمد سلیم الرحمان صاحب کے افسانوں کی ایک کتاب ہے,
اور ہے کہ جس کا نام افسانے ہے، اور اس میں جو ہے وہ 9 افسانے ہیں اور 3 ڈرامے ہیں اور ایک ان کے ناول کا باب ہے۔ ان کے 9 افسانے، اب وہ ہیں تو صرف 9 افسانے، لیکن وہ نہایت غیر معمولی قسم کے افسانے ہیں، اور ہے کہ ہر افسانہ الگ ہے دوسرے سے۔ نیند کا بچپن ہے تو وہ الگ ہے، راکھ ہے تو وہ الگ ہے، اور بھی جو کہانیاں ہیں ان کی۔ تو سلیم صاحب کے افسانے تو پڑھ کے جو ہے وہ بہت لطف بھی آتا ہے، اور پھر ہے کہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جیسے ان کا پہلا افسانہ ہے ساگر اور سیڑھیاں، وہ میں نے پڑھا، مجھے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ خاصا وہ علامتی بھی ہے، تجریدی بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے۔ تو میں جب سلیم صاحب سے ملا، میں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے یہ افسانہ جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں لکھا ہے؟ تو سلیم صاحب نے کہا یہ افسانہ میں نے تخلیقی تجربے کے بارے میں لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو اسی لیے وہ اتنا زیادہ وہ ہے؟ کہتے ہاں، لیکن دوبارہ پڑھو۔ پھر میں نے دوبارہ پڑھا تو سلیم صاحب نے چونکہ فکشن کا ترجمہ بہت کیا اور فکشن کے ساتھ بڑا لمبا عرصہ وہ جیتے رہے، آج بھی وہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میری خواہش تھی کہ سلیم صاحب بھی زیادہ لکھتے، زیادہ افسانے ان کے ہوتے، اور کاش جو ہے وہ اتنے تو ہوتے جتنے غلام عباس کے ہیں یا بیدی صاحب کے ہیں۔ لیکن چلو ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو بھی لکھا ہے میرے خیال میں رجحان ساز ہے، اور مجھے اس چیز پہ افسوس ہے کہ اس کتاب کا اس طرح سے ذکر نہیں کیا گیا، اور اس کتاب کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کیا گیا۔ اور مجھے افسوس ایک اور بات کا بھی ہے کہ اگر آصف فاروقی زندہ ہوتے، وہ اس کتاب کو سیلیبریٹ کرتے، وہ اس کتاب پہ لکھتے، اس کتاب پہ بات کرتے، لیکن عجیب ماحول ہے کہ جو ہے وہ ہمارے ناقدین جو ہے وہ ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، اسی میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ بہرحال اس سے نہیں پڑتا فرق، کیونکہ سلیم صاحب کا وہ کتاب میرا خیال ہے کہ اردو افسانے میں جو ہے وہ یادگار کتاب کے طور پہ رہے گی۔ اور پھر جو ہے وہ خاص بات اس کی ہے زبان ان کی، اور زبان میں جو الفاظ آتے ہیں بیچ بیچ میں، ایسے ایسے لفظ آ جاتے ہیں بیچ میں کہ وہ مطلب سلیم صاحب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ان کی بنت، اور پھر ان کا جو ماحول ہے سارا کھانا بانا، جیسے کہ سائبیریا کیا شاندار کہانی ہے، اور سائبیریا ہر دور کے بارے میں کہانی ہے۔ سائبیریا روس میں نہیں ہے، مطلب ہمارے آس پاس بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی شاندار کہانیاں لکھی ہیں، اور چونکہ میں نقاد بھی نہیں ہوں اور میں افسانہ نگار ہوں، تو میں ایک تخلیق کار کے طور پہ ہی ان کی تحسین کر سکتا ہوں اور ان کو سراہ سکتا ہوں، اور یہ کام میں کرتا رہوں گا۔